نے امتحان کا تذکرہ فرمایا ہے اور اس کو باقاعدہ ایک تاکید کے ساتھ سنت الہیہ قرار دیا۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ وہ صرف یہ کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ آمنا، ہم ایمان لائے، وہم لا یفتنون، اور یہ کہ ان سے امتحان نہیں لیا جائے گا، انہیں آزمایا نہیں جائے گا۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، حالانکہ بتحقیق ہم اس سے پہلے لوگوں کو بھی آزما چکے ہیں۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، کیونکہ بہرحال اللہ تعالیٰ کو یہ معلوم کرنا ہے ہر حال میں ضرور کہ سچے کون ہیں، اور یہ بھی معلوم کرنا ہے، جاننا ہے کہ جھوٹے کون ہیں۔ عرض کی آپ کی خدمت میں گزشتہ مجالس کے اندر کہ اللہ نے ہر دور میں ہر انسان کا امتحان لیا ہے۔ اللہ رب العزت کی یہ سنت کسی خاص دور کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، ہمیشہ سے جاری ایک سنت الہیہ، اور کچھ خاص بندوں کے ساتھ بھی یہ مختص نہیں ہے، تمام بندوں کو اللہ تعالیٰ آزماتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیات کریمہ کے اندر جنت اور جہنم کا جو اعلان فرمایا ہوا ہے وہ اصل میں اس آزمائش کے اوپر پورا اترنے اور نہ اترنے کی بنیاد پر ہے۔ جو آزمائش الہیہ کے اوپر پورا اتریں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت رکھی، اور جو اس آزمائش میں ناکام ہو جائے ان کے لیے دوزخ کو خلق فرمایا۔ لہذا قرآن کریم میں دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ، بتحقیق ہم نے انسان کو ایک مخلوط نطفے سے پیدا کیا۔ یہاں پر انسان کی خلقت ابتدائی کا تذکرہ فرمایا، لیکن اس کے ساتھ ہی یہ بھی فرما دیا نبتلیہ، کیوں خلق فرمایا؟ تاکہ ہم اس کو آزما دیں۔ اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ، بتحقیق ہم نے انسان کو ایک مخلوط نطفے سے خلق کیا، نبتلیہ، تاکہ ہم اس کو آزمائیں، اس کا امتحان لے لیں۔ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، تو بس ہم نے اس کو سمیع بنایا، بصیر بنایا، سننے والا اور دیکھنے والا بنایا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے دیکھنے اور سننے کی جو صلاحیت عطا فرمائی ہے یہ حق اور باطل کی تشخیص کے لیے ہے، صحیح اور غلط راستے کی تشخیص کے لیے ہے۔ انسان حق بات سن لے اور حق بات کی اطاعت کرے، اور مختلف جو اقوال اس کے سامنے آتے ہیں ان میں سے صحیح کا انتخاب کر لیں۔ بصیر بنایا تاکہ دیکھ لیں صحیح راستہ کون سا ہے، برا راستہ کون سا ہے۔ اور اس کی اگلی آیت میں فرمایا اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، ہم نے راستہ بھی دکھا دیا، بتائیے ہم نے ان کو راستہ دکھا دیا۔ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، چاہے اب یہ شکر گزار بندہ بنے یا کفران نعمت کرنے والا ہو۔ تو اس آیت کریمہ سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ انسان کی خلقت جو ہے وہ اس آزمائش کی خاطر ہوتی ہے۔ خلقت انسانی کا ایک مقصد یہی ہے کہ انسان کو آزمایا جائے تاکہ دیکھیں کہ ان میں سے سعادت کے راستے پر کون چلتے اور ضلالت کے راستے پر کون چلتے۔ اور یہاں پر یہ بھی اللہ نے واضح فرمایا کہ ہدایت کی ذمہ داری ہماری ہوگی۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، بے شک ہم نے راستہ دکھا دیا، راستے کی ہدایت کر دی، اور اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، لیکن اختیار دے دیا، انسان کو خود مختار قرار دیا کہ شکرانہ نعمت کرے یا کفران نعمت کرے۔ شکرانہ نعمت کا نتیجہ جنت الفردوس، کفران نعمت کا نتیجہ دوزخ، اللہ رب العزت کے عذاب کا اس کو سامنا کرنا۔ لیکن اس میں انسان کو اختیار دیا، مجبور نہیں کیا، مجبور نہیں کیا کہ وہ دائرۂ اسلام ہے۔ راستہ دکھانا اللہ تعالیٰ کا کام ہے، اس کے بعد اختیار کرنا نہ کرنا یہ بندے کے اپنے اوپر ہے۔ یہ تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ واضح طور پر فرمایا لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر کوئی جبر نہیں ہے، کوئی زور زبردستی نہیں، جو آنا چاہے آئے، جو نہ آنا چاہے نہ آئے، لیکن نہ آنے کا نقصان تو ان کو ہوگا، اللہ کو نہیں ہوگا۔ اور یہی طریقہ کار انبیاء کرام کا بھی رہا ہے۔ انبیاء کرام
ہادی ہیں، ہدایت دینے والے. یہ اللہ نے فرمایا کہ انا ہدیناہ السبیل، ہم نے راستہ دکھا دی. کیسے دکھایا؟ انبیاء کرام کے ذریعے، ان ہادیوں کے ذریعے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبعوث ہو کر یہاں ہمارے درمیان آئے. ہم ہی میں سے، انسانوں میں سے اللہ تعالیٰ نے ان ہادیوں کا انتخاب فرمایا، اور ان ہادیوں نے صحیح اور غلط کی نشاندہی کر دی. جب صحیح اور غلط راستے کی نشاندہی کر دی تو اب صاحب سمیع اور بصیر انسان کے اوپر فرق ہے کہ وہ یہاں پر صحیح راستے کا انتخاب کرے، گمراہی اور ضلالت کے راستے پر چل کر اپنی عاقبت خراب نہ کرے، اور اس انتظار میں نہ رکھے کہ اللہ تعالیٰ اس کو زبردستی ایمان کے راستے پر نہیں لائے گا. یہ اللہ کی سنت ہی نہیں ہے. اللہ نے کبھی کسی کے اوپر زور زبردستی کیا ہی نہیں ہے، اور اپنے انبیاء کرام کو بھی اس کی اجازت نہیں دی ہے. یہ انبیاء کرام کیا ہے؟ ہادی، وہ لوگوں کو زبردستی دائرہ ایمان کی طرف لانے کی کوشش کرنے. انبیاء کرام کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ وہ لوگوں کے سامنے حق پیش کرتے تھے، زبردستی نہیں کرتے، پیش کرتے تھے. جس کے سامنے میں بات آ جائے وہ ایمان لائے، جس کے سامنے بات نہ آئے وہ ایمان نہ لائے، ضد اور ہٹ درمی کے اوپر باقی رہے. تو ایمان لانے والے لاتے تھے، نہیں لانے والے نہ لاتے تھے. اسی لیے انبیاء کرام کا اعلان قرآن کریم کے اندر ہے کہ وما علینا الا البلاغ المبین، ہماری کوئی ذمہ داری نہیں سوائے واضح انداز میں پہنچانے کے. بس یہ انبیاء کرام کا اعلان. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان بھی یہی ہے. ٹھیک ہے کہ آپ کا فریضہ کیا ہے؟ ابلاغ دین ہے، واضح انداز میں پہنچانا. اور واضح انداز میں پہنچایا، اور اتنے واضح انداز سے پہنچایا کہ جو لوگ ضد، تعصب اور ہٹ درمی سے پاک تھے وہ دائرہ اسلام کی طرف آتے تھے. جو ان برائیوں کا شکار تھے وہ انکار کرتے تھے. تو ایسا نہیں تھا کہ سارے انکار کرنے والے لوگ نہ سمجھنے کی وجہ سے انکار کر رہے ہیں، نہیں، ضد کی وجہ سے، ہٹ درمی کی وجہ سے، تعصب کی وجہ سے، جاننے کے باوجود. یہ تو مکہ مکرمہ کے اندر آپ جانتے ہیں کہ جو قریش کے جو لوگ انکار کر رہے ہیں وہ کیوں انکار کر رہے ہیں؟ کیا وہ پیغمبر اکرم کو نہیں جانتے تھے؟ 40 سال ان کے درمیان زندگی گزارتے رہے، 40 سال آپ کا کردار ان کے سامنے ہے، آپ کا پاکیزہ کردار ان کے سامنے ہے. عام طور پر انسان کسی کے ساتھ چند دن اگر رہیں، چند دن اٹھتے بیٹھے تو پہچان جاتا ہے کہ یہ بندہ کیسا. 40 سال تک ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے رہے ہیں، کردار کی پاکیزگی کو جانتے ہیں، اور کی صداقت کو جانتے ہیں. لیکن اور اس حد تک جانتے ہیں کہ امین اور صادق کا لقب تو انہوں نے دیا. امین اور صادق کا لقب تو قریش کے لوگوں کی طرف سے ملا ہے آپ کو. کیونکہ آپ جانتے ہیں کیا لقب ہے، وہ نام نہیں ہے. لقب معاشرے کی طرف سے ملتا ہے. نام وہ ہے کہ آپ کے والدین رکھتے ہیں، وہ نام ہے، لیکن لقب والدین نہیں دیتے. لقب ہمیشہ معاشرے کی طرف سے ملتا ہے. کب ملتا ہے؟ جب آپ کے اندر کوئی ایسی خوبی ہو اور وہ خوبی اس حد تک کھل کر سامنے آ جائے کہ لوگ آپ کو اس کے نام سے پکارنے لگ جائے تو وہ نام آپ کا لقب بن جاتا ہے. امین نام نہیں ہے، صادق نام نہیں ہے، لیکن لوگ کہتے تھے صادق. کیوں؟ کیونکہ آپ کے کردار کی پاکیزگی کو دیکھا انہوں نے، سچائی کو دیکھا، ہمیشہ قول کے اندر صداقت کو انہوں نے دیکھا، صادق کہہ دیا. ہمیشہ ہر کام کے اندر امانت داری کو دیکھا، امین کہہ دیا. تو جانتے تھے، لیکن آخر میں کیا قبول کیا انہوں نے؟ نہیں کیا. تو نہ کرنے پر کیا حضور اکرم نے ان کے اوپر زبردستی کی؟ نہیں کی. آپ دعا مانگتے رہے، آپ ہدایت کی خاطر کوششیں انجام دیتے رہے، لیکن زبردستی نہیں کی. اور کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا نہ ہو کہ آپ مکے کے اندر زبردستی کیسے کر سکتے؟ نہیں، مدینے میں بھی نہیں کی. اسلام کے آخری سالوں میں بھی آپ نے کوئی زبردستی نہیں کی. وہ مبارکہ کا واقعہ کبھی گزرا نہیں. 24 ذی الحجہ کو، 24 ذی الحجہ جو نصارہ نجران کے ساتھ جو مبارکہ کا واقعہ پیش آیا، انہوں نے مبارکہ سے انکار کر دیا. بعد میں ان کی سچائی سطح کھل کر سامنے ان کے تصدیق دی
وہ اعتراف کر گئے کہ ان ہستیوں کے ساتھ جن کو رسول اکرم لے کر آئے ہیں، اگر ہم موازنہ کریں کہ ہماری نسل مٹ جائے گی، ہمیشہ کے لیے تباہ و برباد ہو جائے گی، نابود ہو جائے گی، ان سے موازنہ نہ کریں، جزیہ دے کر رہنے پر آمادہ ہو۔ اس وقت تک تو اسلام کا اقتدار اس حد تک قائم ہو چکا تھا سرزمین عرب کے اوپر کہ اگر آپ چاہتے تو ان کو مجبور کر سکتے، نہیں کیا، آزادی دے دی، اور اس حد تک آزادی دے دی کہ اپنے ملک کے اندر یا اپنے جہاں سے یہ لوٹ کر آئے تھے نجران کے علاقے سے، ان کو کہا کہ ان کی جو عبادت گاہیں ہیں ان کو بھی رہنے دیا، وہ اپنی عبادت گاہوں کے اندر جائیں، جس طریقے سے عبادت انجام دینا چاہیں دے دیں، زبردستی نہیں۔ یہ اسلام کی تعلیمات کا حصہ ہی نہیں کسی کو زبردست، کیونکہ جو زبردستی کی وجہ سے اسلام قبول کر لے تو جب تک یہ زور اس کے اوپر ہو اس وقت تک وہ مسلمان بنا رہے گا، جیسے ہی زور اٹھ جائے، زبردستی اٹھ جائے، اجبار اٹھ جائے، فوراً پلٹ جائے۔ تو اس طرح کسی کو دائرہ ایمان کی طرف نہیں لایا، تو لہٰذا وہ لوگ جانتے تھے، جاننے بوجھنے کے باوجود انکار کر رہے ہیں۔ ابو جہل جو ان کا سب سے بڑا منکر اور انکار کرنے والا، رسول اکرم کو نعوذ باللہ جھٹلانے والا، جس کی وجہ سے اس کو ابو جہل کا لقب ملا، ابو جہل کہتے تھے لوگ اس کو، حکمت والا، کیونکہ مکے کے اندر آپ جانتے کہ بہت کم لوگ تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے، بعض نے کہا 19، بعض نے کہا 21، ہزاروں کی آبادی میں 19-20 آدمی اگر پڑھنا لکھنا چاہتے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی بہت زیادہ ویلیو ہوگی، اور ان میں بھی زیادہ پڑھا لکھا ابو جہل تھا، زیادہ پڑھا لکھا، زیادہ بظاہر دانشمند ابو جہل تھا۔ عامر بن ہشام اس کا نام ہے، عامر، ابو جہل کو اس کے کردار کی وجہ سے اس کو ملا، تو وہ پیغمبر اکرم کو جانتا بھی ہے، آپ کی سچائی کو کا بھی بظاہر معترف ہے، لیکن پھر بھی انکار کر رہا ہے۔ ایک دن وہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہے اپنے ایک دوست کے ساتھ، تو طواف کرتے کرتے اس نے حضور اکرم کا تذکرہ آیا تو اس نے کہا واللہ لأعلم انہ لصادق، حضور اکرم کے بارے میں قسم کھایا اللہ کی قسم، مجھے یقین ہے کہ وہ ضرور سچے ہیں، پیغمبر اکرم کے بارے میں وہ ضرور سچے ہیں۔ تو ولید کے ساتھ وہ چکر لگا، چلتے چلتے وہ رک گئے، ولید نے کہا کہ تمہیں معلوم ہے تم کیا کہہ رہے ہو؟ ابو جہل سے پوچھا تمہیں معلوم ہے کہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تو اس نے یہ بات دوبارہ تاکید کے ساتھ کہی، واللہ لأعلم انہ لصادق، اللہ کی قسم مجھے علم ہے، مجھے یقین ہے کہ حضور کیا ہے، سچے ہیں۔ جب بار بار تاکید کے ساتھ قسم کھا کے اس نے یہ کہا کہ حضور اکرم سچ، یعنی کس بات میں سچے؟ اعلان نبوت ہے نا، نبوت کا اعلان فرما رہے تھے اور یہ لوگ مخالفت کر رہے تھے، نبوت کے اعلان میں سچے ہیں۔ تو ولید نے پوچھا اگر تمہیں اتنا یقین ہے تو ایمان کیوں نہیں لاتے؟ ایک تو یہ ہے کہ اس آدمی سے تو سوال نہیں ہو سکتا کہ جو نہیں جانتا، جس کو یقین نہیں ہے، لیکن تم تو جانتے ہو، تمہیں تو اتنا یقین ہے حضور کی سچائی کا، ٹھیک ہے، آپ کے نبوت کے دعوے میں سچے ہونے کا، پھر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ پھر اس کے بعد جو اس سے جواب دیا وہ اس کے اندرونی اخلاقی برائی کی ایک نشانی کرتی۔ اس نے کہا کیا تم یہ چاہتے ہو، اس نے کہا کیا تم یہ چاہتے ہو کہ قریش کی خواتین، قریش کی عورتیں مجھ عمر کو تانے دیں کہ میں عبداللہ کے یتیم کے اوپر ایمان لایا؟ نعوذ باللہ، یعنی کس نے چیز سے اس کو روکا؟ تکبر نے، غرور نے، اور اپنے آپ کو بڑا سمجھ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ کہہ رہے یتیم، آپ کے والد گرامی کا سایہ سر سے اٹھ چکا تھا، لیکن اس کو وہ ایک کے طور پر جان پڑا۔ تو ایسا نہیں کہ ابو جہل نہ سمجھنے کی وجہ سے انکار کر رہا ہے، اچھی طرح جانتا ہے، اچھی طرح جانتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں۔ اس حد تک اس کو یقین ہے کہ قسم کھا کر خانہ کعبہ کے سامنے وہ 2 دفعہ اقرار کرتا ہے، واللہ لأعلم انہ لصادق، اللہ کی قسم مجھے یقین ہے کہ وہ سچے ہیں، وہ صحیح ہیں۔ لیکن جب کہا گیا کہ اگر تمہیں ان کی سچائی کا علم ہے تو ایمان لاؤ، انکار ہے۔ تعصب یہاں پر کیا مانے بن گئے، تکبر مانے بن گئے۔
ٹھیک ہے، تو امتحان یہاں پر ہے کہ اس امتحان کے اندر جاننے کے باوجود ناکامی، وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہے، تو بظاہر پڑھا لکھا تھا لیکن اس کے اس طرح کے کردار کی وجہ سے ابو الحکم سے وہ بنا ابو جہل۔ لوگ اس کے پاس مشورے کے لیے جاتے تھے، کہا نا میں نے آپ کے ساتھ سب سے پڑھا لکھا مکے کا یہی تھا، لکھنا پڑھنا جانتا تھا۔ 19-20 آدمیوں میں بھی جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے 20 آدمی، ان میں بھی یہ زیادہ پڑھا لکھا تھا۔ لوگ اپنے معاملات میں مشورہ لینے کے لیے ابو الحکم کے پاس جاتا تھا۔ حکمت تو یہ ہے نا کہ انسان حق اور حقیقت کا اقرار کرے، اس کی تصدیق کرے، نہ یہ کہ ان کا انکار کرنا شروع کر دے۔ انکار کیا اور اس حد تک انکار کیا، اس حد تک جہالت میں آگے بڑھا، ابو جہل نام پڑ گیا۔ ابو جہل اس کا نام نہیں تھا، عمر نام تھا، لیکن ناکامی ہوئی۔ جس آزمائش کے اندر مبتلا ہوا، اللہ کے رسول کے اوپر ایمان کی حوالے سے ناکام ہوا، اور ناکامی کا خمیازہ اس طرف تھا کہ تاریخ کے اندر وہ ابو جہل کہلائے، اور چند سال کے اندر جنگ بدر کے اندر مارا بھی گیا حضور اکرم کے مقابلے میں۔ تو یہاں پر ایسے افراد ہیں کہ جو جان رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جاننے بوجھنے کے باوجود انکار کر رہے ہیں۔ بالکل یہی مدینہ منورہ کے اندر رہنے والے یہودی وہ جانتے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حد تک جانتے ہیں کہ قرآن کریم کے مطابق جس طرح یہ اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں، بالکل اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہیں۔ پھر ایمان بھی نہیں لاتے، وہی تعصب آڑے آ رہے ہیں۔ وہ یہ دیکھ رہے ہیں ان کے ایمان لانے کی وجہ، یہودی تھے، 3 بڑے قبائل کے لوگ تھے، قبیلے بنو قینقاع، قبیلے بنو نضیر، قبیلے بنو قریظہ، اور ان کے حوالے سے دیکھیں تاریخ کے اندر یہ جو ساری چیزیں ہیں، یہ بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے عبرتناک ان کے اندر حالات ہوئے ہیں۔ یہ تو اصل میں یہاں کے باشندے ہی نہیں تھے، یہ تو فلسطین سے ہجرت کر کے آئے ہیں، مدینے میں سرزمین عرب کے فلسطین سے ہجرت کر کے آئے ہیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ بنی اسرائیل اور یہاں پر جو مکہ مکرمہ اور مدینے کے اندر جو لوگ ہیں، ٹھیک ہے، یہ عدنانی ہیں، یہ لوگ عدنانی کہلاتے ہیں۔ یمن کے اندر جو عرب کے لوگ تھے وہ قحطانی کہلاتے ہیں۔ قحطان اور عدنان 2 بھائی تھے، ان سے جو نسلیں چلی، کچھ جو یہاں پر رہے، مدینے کے اندر رہے، مکے کے اندر رہے، وہ عدنانی ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے سارے لوگ، اور کچھ جو ہے وہ یمن کی طرف ہے، وہ قحطانی ہے، ٹھیک۔ لیکن فلسطین کے اندر جو لوگ تھے وہ بنی اسرائیل ہیں، اور یہ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے، بڑھاپے میں جا کے اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد عطا فرمائی۔ حضرت اسحاق کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فلسطین کے اندر، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لا کے مکے میں آباد کیا، حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو مکے میں لا کے آباد کیا۔ تو ان سے جو نسل چلی وہ مکے والے، مدینے والے، یمن والے، یہ سارے حضرت اسماعیل کی نسل سے، اور وہاں پر حضرت اسحاق سے جو نسل آگے بڑھی وہ سارے فلسطین کے اندر آئے، اور بعد میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے، حضرت اسحاق کے فرزند حضرت یعقوب ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے ہیں، جن میں سے ایک کو نبوت ملی حضرت یوسف علیہ السلام کو، ٹھیک۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کا ایک لقب اسرائیل ہے، تو یہ ان کے بچے کہلائے بنی اسرائیل۔ تو اسی سے 12 شاخیں نکل گئی، جو یہودیوں کے اندر 12 قبیلے تھے، بڑے قبیلے تھے۔ جتنے انبیاء کرام بعد میں تشریف لائے وہ سب بنی اسرائیل میں آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد سارے انبیاء کرام بنی اسرائیل میں سے آئے، لیکن حضرت ابراہیم کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد آخری نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ تو مدینے کے اندر جو یہ لوگ آئے ہیں ان کو بشارت مل چکی تھی، وہ جانتے تھے کہ ایک نبی آنے والے ہیں، ایک نبی آنے والے، اسی نبی کی تلاش سے وہ ہجرت کر کے یہاں پر آئے، جو کہ گزشتہ انبیاء کرام نے خبر دی بھی تھی، نشانیاں بتائی بھی تھی، ایک نبی آنے والے ہیں، اور وہ نبی اس سرزمین کے اوپر آئیں گے، عرب کی سرزمین کے اوپر آئیں گے۔ تو ان کے ہجرت کی وجوہات اور اسباب میں اس واقعے کو بیان کیا گیا۔
کہ نبی کی تلاش میں یہاں آئے، مدینے میں آ کے آباد ہو گئے. اور کبھی مدینے کے اندر آپ جانتے ہیں کہ دو اور قبیلے کے لوگ رہتے تھے، ٹھیک ہے، اوس اور خزرج کے. لیکن ان دونوں کے درمیان لڑائی چل رہی تھی، دشمنی تھی. حالانکہ اوپر اگر جاتے تو وہ بھی دو بھائی تھے، اوس اور خزرج دو بھائی تھے، لیکن میرا ان سے جو سلسلے ان کے درمیان اختلاف ہوا. اختلاف کی معمولی بات کے اوپر وہ جو مولانا صاحب حسین علی کے اشعار ہے کہ کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، انہیں کے بارے میں کہا ہوا. پانی پلانے کے حوالے سے جھگڑا ہوا. گھوڑے ایک مسافرت میں جاتے ہوئے ایک چشمہ آیا تو ایک قبیلے کے لوگوں نے اپنے گھوڑوں کو پہلے پانی پلایا، دوسرے قبیلے کے لوگوں نے جا کے اس کے گھوڑے کو قتل کر دیا. انہوں نے اس آدمی کو قتل کر دیا. لڑائی چلی 100 سال تک، حضور اکرم کے زمانے تک. تو ان کے ساتھ ان یہودیوں کا جب کبھی جھگڑا ہوتا تھا تو یہودیوں کو دھمکی دیتے تھے، یہ کہہ کر دھمکی دیتے تھے دیکھیں ہمارے ایک نبی آنے والے ہیں، جب وہ نبی آئیں گے تو اس نبی کے ساتھ مل کر ہم تمہاری خبر دیں گے. اور اس خزرج کے لوگوں کو دھمکی دی. لیکن جب آئے حضور اکرم تشریف لائے، خبر صحیح تھی، انہوں نے صحیح سنا تھا. آپ تشریف لائے مکے کی سرزمین میں، پھر مکے سے ہجرت کر کے آپ نے مدینہ منورہ کو اپنا مستقل ٹھکانہ آپ نے قرار دے دیا. مدینہ آپ تشریف لائے، لیکن ایمان اوس اور خزرج کے لوگ لائے، یہودیوں نے انکار کر دیا. اب آپ پوچھیں کہ یہودیوں نے کیوں انکار کیا؟ وہ تو منتظر تھے، اس نبی کے آنے کے منتظر تھے. انکار کے اسباب میں، یعنی انسان کے لیے عبرت کا مقام، انکار کے اسباب میں کیا ہے؟ انہوں نے دیکھا کہ نبی تو آ گئے، ٹھیک، لیکن انہوں نے جب نبی کے بارے میں تحقیق کی تو انہیں معلوم ہوا کہ نبی ان کی نسل سے نہیں ہے، ان کے قوم و قبیلے سے نہیں ہے، بنی اسماعیل میں سے، بنی اسحاق میں سے نہیں. یعنی تعصب اس حد تک اللہ کے نبی کا انکار کر رہے ہیں اس وجہ سے کہ ہمارے قبیلے سے نہیں ہے. یہودیوں کے اندر یہ تعصب ہے کہ اپنی قوم اور قبیلے کے حوالے سے خاص قسم کا تعصب ہے. ان کا کہ ہمارے قوم اور قبیلے سے نہیں ہے، ہم کیسے ایمان ہے، ایمان سے انکار کر دیا. کچھ لوگ البتہ ایمان لائے، بات نہیں تھی، لیکن بہرحال زیادہ تر لوگوں نے ایمان سے انکار کیا. اب سوال یہاں پر یہ تھا کہ جب تم نے نسلی بنیادوں پر ہی پرکھنا تھا، ٹھیک ہے، تعصب کے ساتھ، تو یہاں سے حضرت اسحاق تک چلے گئے، اتنے اوپر گئے، ایک نسل اور اوپر جاتے تو جناب اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام دونوں جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تھے. وہاں تک تو گئے، ان کے بھائیوں تک تو گئے، ٹھیک ہے، حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق تک گئے، ان کے والد گرامی تک نہیں گئے. وہ دونوں جناب اسماعیل اور جناب اسحاق دونوں ابراہیم علیہ السلام کے پاس تھا. مطلب یہ سب، لیکن نہیں، وہ اپنی اس نسل پرستی کے اوپر انکار کرتے. جاننے انہیں قرآن نے فرمایا کہ جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں بالکل اسی طرح پہچانتے ہیں، لیکن انکار کر آزمائش. لیکن جہاں یہ لوگ انکار کر رہے ہیں، ان کو اس آزمائش کے اندر ناکامی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، وہاں پر بہت سارے دیگر لوگ کامیاب بھی ہوتے. مدینے کے اندر آپ جانتے ہیں کہ مکے سے زیادہ تیزی کے ساتھ اسلام مدینے میں پھیلا. مکے کے اندر تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال تک تبلیغ فرماتے رہے، تھوڑے سے لوگ مسلمان ہو گئے، لیکن آپ نے یہاں پر اپنا نمائندہ بھیجا، ٹھیک ہے، وہ بیعت وفا اولا اور ثانیہ کے بعد آپ نے یہاں پر جناب مصعب بن عمیر کو اپنا نمائندہ بنا کے بھیجا. صرف ان کی تبلیغوں کے نتیجے میں بہت سارے اوس اور خزرج کے قبیلے کے لوگ مسلمان ہو گئے. اور یہ جو آپ سنتے ہیں نا تاریخ کے اندر کہ حضور اکرم نے جب ہجرت فرمائی ہے تو ہجرت کے بعد مدینے میں جب آپ پہنچے تو شاندار استقبال ہوا، مدینے والوں نے شاندار استقبال کیا. اس کا مطلب کیا ہے؟ بہت یہ استقبال کرنے والے سارے مسلمان تھے. کیسے مسلمان ہو گئے؟ حضور اکرم تو ابھی تشریف لا رہے ہیں، حضور اکرم کے نمائندے کی تبلیغ کے ذریعے جناب مصعب کی تبلیغ کا نتیجہ یہ ہوا کہ کیا ہے، سارے دائرے اسلام کے اندر آ گئے، ٹھیک ہے. یعنی امتحان میں کامیاب ہو گئے. جو ضد سے پاک تھے، ہٹ درمی اور تعصب اور جہالت سے دور تھے، ایمان لا رہے تھے. لیکن جو ابو جہل کی طرح، جو بلال ولید اور ابا عبیدہ کی طرح ضد اور ہٹ درمی اور قبیلے تعصب کا شکار تھے، جاننے بوجھنے کے باوجود انکار کر رہے ہیں، جانتے ہیں کہ آپ حق ہے، لیکن پھر بھی انکار کر رہے ہیں. تو یہ آزمائش کا مرحلہ.
میں نے عرض کیا کہ پہلے یہ سورہ عنکبوت کی جو جن آیتوں کو میں نے سرکانہ کلام قرار دیا ہے وہ اسی مکے کی آیت ہے. حضرت عمار یاسر، حضرت صہیب رومی، حضرت بلال حبشی وغیرہ، ان کے اوپر جب مظالم ہوئے، ان کے اوپر سختیاں جب ہوئی، قریش کی جانب سے تکالیف کا ان کو جب سامنا کرنا پڑا، تو بہرحال سوالات تھے کہ ہم دائرہ ایمان کے اندر آئے ہیں. دائرہ ایمان کے اندر آنے کے بعد ہماری تکالیف کم ہونے کی وجہ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ وہ آمنا کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے اور ان کا امتحان نہیں ہوگا؟ امتحان ہوگا. اس کا مطلب ہے کہ یہ جو سختیاں تھی، آزمائش، یہ امتحان تھا. ان آزمائشی مراحل سے یہ صحابہ کرام کامیاب نکلے. وطن چھوڑا، دین نہیں چھوڑا. ہماری وطن چھوڑنا کوئی آسان کام نہیں. آپ کی پیدائش وہاں ہوگی، ٹھیک ہے، سب وہیں پر بڑے بڑے، سارا شہر ان کا، لیکن چھوڑنا پڑا. یہ صحابہ کرام ایک ایک کر کے چھوڑ رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہجرت حبشہ کی جانب کو چھوڑ کر جانا پڑا. یعنی یہ مکہ ہم چھوڑیں گے لیکن اسلام نہیں چھوڑیں گے. ٹھیک ہے، وطن سے بے وطن ہو جائیں گے لیکن دین کو، اسلام کو نہیں چھوڑیں گے. یہاں سے گئے پہلی جو ہجرت ہے وہ تو حبشہ کی جانب ہے، حبشہ کی جانب پہ 5ویں سال، بعثت کے 5ویں سال میں تقریباً 15 افراد کا مشتمل قافلہ. جب باقی صحابہ کرام نے دیکھا کہ ہمارے جو بھائی یہاں سے ہجرت کر کے گئے ہیں وہ سکون انداز سے زندگی گزار رہے ہیں، اب کوئی خوف نہیں ہے، کوئی خطر نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، تو باقی صحابہ کرام کے دل کے اندر بھی یہ خواہش پیدا ہو کہ ہم بھی قریش کے مطالب سے بچ کر وہاں پہنچے. اگلے سال پھر گئے 100 کے قریب افراد تھے. ٹھیک ہے، وہاں گئے. البتہ یہاں پر ایک دوبارہ تاریخ کا ایک کردار آپ کے سامنے پیش کروں. ایک شخص پھر اپنے امتحان میں ناکام ہو گیا. اتنی بڑی توفیق اللہ تعالیٰ نے اسے عطا فرمائی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لائے، سابقوں میں سے بھی ایمان لائے. ٹھیک، اور آپ جانتے ہیں کہ مکے کے اندر جو ایمان لا رہے ہیں انتہائی مشکل حالات میں، سخت حالات میں، قریش کی دشمنیوں کے باوجود ان کا مقام و مرتبہ بہت بلند تھا. اور جنہوں نے پہلی ہجرت کی حبشہ کی جانب، ان کا مقام ہجرت کی یہاں سے گئے. وہاں جانے کے بعد ایک شخص ہے جن کا تاریخ کے اندر تذکرہ ملتا ہے، عبید اللہ بن جہش، نام جو اس کا تاریخ کے اندر عبید اللہ بن جہش. وہاں جانے کے بعد کچھ عرصہ وہاں پر رہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ وہاں پہ نجاشی کی جو حکومت تھی، نجاشی کی سرزمین کے اندر جو مذہب تھا وہ عیسائیت کا تھا، مسیحیت کا مذہب تھا. اور نجاشی رحم دل آدمی تھا، تو حضور اکرم نے ان کو اجازت دی تھی کہ آپ نجاشی کے بادشاہ اس میں آپ چلے جائیں. وہ چلے گئے اور باقی اس نے رحم دلی کا مظاہرہ کیا، مسلمانوں کو بنا دی. قریش کے لوگ بعد میں آئے تو ان کے حوالے نہیں کیا. بہرحال عبید اللہ بن جہش وہاں پر ان کو کیا ہے، ناکامی کا سامنا. تاریخ کے اندر ہمیں ملتا ہے کہ عبید اللہ بن جہش یہاں سے جانے کے بعد اس نے وہاں پر مسیحیت اختیار کی. حضور اکرم کے اوپر بت پرستی چھوڑ کر دائرہ ایمان میں آنے میں کامیاب ہو گیا تھا، لیکن وہاں جانے کے بعد وہاں کے ماحول کے اندر اس حد تک وہ ضم ہو گیا کہ اس نے دین اسلام چھوڑا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو چھوڑا اور مسیحیت اختیار کی. تاریخ کے اندر یہ نمونے بھی ہمیں ملتے، لیکن ان کے مقابلے میں باقی اپنے ایمان کے اوپر قائم رہے، اپنے ایمان کے اوپر قائم رہے. بعض ہوا ہے کہ اگلے سال واپس آ گئے جھوٹے واقعے کے مکے کے اندر پھیلنے کی وجہ سے. اور اس کے بعد جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ مکرمہ سے مدینہ ہجرت کے بعد مدینے آ کر حضور اکرم کے ساتھ ملاقات ہو گئے. حضرت جعفر تیار آپ جانتے ہیں اس قافلے کے سردار بن کے گئے تھے، ان کی قیادت کرتے ہوئے حبشہ گئے تھے. اور نجاشی کے دربار میں جب قریش کے نمائندے آئے تھے اور انہوں نے مطالبہ کیا تھا کہ ہمارے بھاگ کر آنے والے لوگوں کو واپس کیا جائے، تو ان کو جب نجاشی نے بلایا تو جناب جعفر تیار نے ہی وہاں پر اپنا موقف بیان کیا. مسلمانوں کی جانب سے نمائندہ بن کے موقف بیان کیا تھا کہ ہم جہالت کا شکار تھے، ہم بت پرستی کرتے تھے، ہم اپنے ہمسایوں کے اوپر ظلم کرتے تھے، ہم مردار کھاتے تھے، ہم ایک اللہ کے بجائے دوسروں کو اس کا شریک قرار دیتے تھے، ہمارے معاشرے کے اندر برائیاں عام تھی. اتنے میں اللہ تعالیٰ نے اپنا نبی ہمارے درمیان بھیجا جس نے ہمیں ایک اللہ کی پرستش کی دعوت دی، جس نے ہمیں ہمسایوں کے اوپر احسان کرنے کا حکم دیا،
جس نے ہمیں لوگوں کے حقوق ادا کرنے کا حکم دیا، جس نے ہمیں برائیوں کو چھوڑنے کا حکم دیا، تو ہم ان کی تعلیمات کے نتیجے میں ان کے اوپر ایمان لائے تو ہماری یہ قوم ہماری جان کی دشمن بن گئی اور یہ ہمیں واپس لینے کے لیے آئے۔ پھر نجاشی بادشاہ نے کہا کہ اس کے اندر قریش کے لوگوں سے مخاطب ہو کر ہے، یہ جو بات کر رہے ہیں اس میں کون سی بری بات ہے جس کی وجہ سے تم ان کے دشمن بن دینے سے انکار کرتے؟ تو یہ کیا ہے؟ کامیاب رہے۔ اور فتح خیبر کے موقع پر حضرت جعفر تیار ہے مدینہ منورہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملاقات ہوتے ہیں، اور یہ بھی تاریخ کے اندر ہے کہ فتح مکہ، فتح خیبر آپ جانتے ہیں کہ کافی کوششوں کے بعد مسلمانوں نے حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے ذریعے خیبر کو فتح کیا۔ کافی زیادہ خوشی تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کافی خوش تھے۔ وہاں سے تشریف لا ہے کہ فتح خیبر کے بعد جناب جعفر تیار تشریف لائے، مکے سے آئے۔ روایت میں حضور اکرم نے فرمایا میں نہیں سمجھ پا رہا کہ مجھے خیبر کی فتح کی زیادہ خوشی ہے یا تمہارے آنے کی زیادہ خوشی ہے۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے لیے انسان کو خلق فرمایا اور عرض کیا اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ، ایک مخلوق نطفے سے پیدا کیا تاکہ ہم ان کو آزمائیں۔ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، تو ہم ان کو سننے والا اور دیکھنے والا بنایا۔ إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے راستہ دکھا دیا ہے، اب شکر کرنے والے شکر کر لیں، انکار کرنے والے انکار کر لیں۔ ضرورت کی طرف اگر کوئی جانا چاہے اللہ تعالیٰ زبردستی نہیں روکے گا۔ تو لہٰذا خلقت انسانی کا ایک مقصد آزمائش ہے، خلقت انسانی کا ایک مقصد امتحان ہے، ان امتحان کے مراحل سے انسان کو کامیاب نکلنا ہے۔ باقی سورہ ملک کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ تعالیٰ جو قدیر ہے اس نے موت اور حیات کو خلق کیا۔ موت بھی مخلوق ہے، حیات بھی مخلوق ہے، زندگی بھی مخلوق ہے۔ موت اور حیات کو خلق کیا لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے اچھا عمل کون انجام دیتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے انسان کی خلقت کا مقصد ہی یہی آزمائش ہے۔ آزمائش کس لحاظ سے؟ عمل کے اعتبار سے دیکھا جائے کون کیسا عمل انجام دیتا ہے۔ انبیاء کرام کی دعوت کے اوپر کون لبیک کہتا ہے اور انکار کون کرتے ہیں۔ انبیاء کرام حاجیوں کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، ہدایت کے راستے پر آنے والے کون ہیں، ان کی ہدایت کا انکار کرنے والے کون ہیں۔ لیبلوکم ایکم احسن عملا، اور یہاں پر خوبصورت جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ احسن عملا ہے، تاکہ تمہیں آزمایا جائے کہ تم میں سے اچھا عمل کون انجام دیتا ہے۔ زیادہ عمل کی بات نہیں کی کہ تم میں سے زیادہ عمل کون انجام دیتا ہے، نہیں، اچھا عمل کون انجام دیتا ہے۔ اس لیے معیار حسن عمل ہے، کثرت عمل نہیں ہے۔ قربت الہی کا جو سبب ہے وہ کثرت عمل نہیں ہے، حسن عمل۔ دو آدمی آئے یہاں پر نماز پڑھنے، ایک آدمی اخلاص کے ساتھ اللہ رب العزت کی خاطر 5 منٹ کے اندر نماز پڑھ کے چلا جاتا ہے۔ دوسرا آدمی کیا ہے، دکھانے کی خاطر، ریاکاری کی خاطر، لوگوں کے دلوں میں اپنا جاؤ مقام بنانے کی خاطر 5 منٹ کی بجائے آدھا گھنٹہ بیٹھ کر وہ راضی ہے۔ کثرت تو یہ ہے، لیکن اللہ رب العزت کے نزدیک جس کا مقام ہے وہ حسن عمل والا ہے، جس کے عمل کے اندر کیا ہے، اچھا۔ اللہ تعالیٰ نے موت کو بھی اسی خاطر خلق فرمایا تاکہ آپ کے ہماری آزمائش کر سکیں، زندگی کو بھی اسی لیے خلق فرمایا تاکہ آپ کو ہمیں آزما سکیں۔ تو اس آزمائش میں جو کامیاب ہو جائے کل وہ سعادت مند ہوں گے، اور قرآن خاصہ اس دنیا کے اندر اس آزمائش سے جو ناکام رہے کل پھر وہ کیا ہے، خسران مبین کا شکار ہو جائیں گے۔ کل میں نے آپ کے سامنے دنیا کے اندر بہت سارے ذرائع ایسے ہیں جن کی وجہ سے انسان اس آزمائش کے اندر ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کبھی مال سبب بن جاتا ہے جس کی وجہ سے انسان مال کی محبت میں دین کو چھوڑ دیتا ہے، کبھی اولاد سبب بن جاتی ہے، کبھی دوست احباب سبب بن جاتے ہیں کہ ان کی وجہ سے دین کو چھوڑ دیتا ہے، دین سے چلا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان لانے والوں، ایمان والوں دیکھیں تمہارے اموال اور تمہاری
تمہیں ذکر الہی سے، یاد الہی سے غافل نہ کرتے، یاد الہی سے غافل نہ کرتے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور اگر کوئی ایسا کرے خدا نہ خاصا تو وہ کیا ہے؟ خسارہ اٹھانے والوں میں سے۔ ایسا کرے کیا مطلب؟ اولاد کی وجہ سے یاد الہی سے غافل ہو جائے، مال کی وجہ سے یاد الہی سے غافل ہو جائے، فرمایا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، وہ خسران کی زندگی بسر کرنے والوں میں سے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا یہ دو تمہیں دھوکہ دے سکتے ہیں اور بھی دھوکے کے ذرائع، لیکن ان کو آیت کریمہ کی شکل میں کھل کر بیان فرمایا۔ لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، ذکر الہی سے، یاد الہی سے غفلت کا سبب نہ بنے یہ دو چیزیں، اموال اور تمہاری اولاد۔ تو لہٰذا جو واقع کربلا کے حوالے سے جب وہ بات کرتے ہیں تو یہاں پر بھی میں پہلے بھی عرض کیا بہت سارے افراد اموال کی محبت کی وجہ سے، مال کی محبت کی وجہ سے اس امتحان میں ان کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ کچھ ایسے ہیں جو اولاد کی محبت کی وجہ سے ان کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، کچھ ایسے ہیں کہ جو عہدے کی وجہ سے جن کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ ہمارے ساتھ سب سے بڑی مثال ہمارے ساتھ جو لشکر یزیدی کا کربلا کے میدان کے اندر سپہ سالار ہے، کس نے اس کو غفلت کی طرف دھکیلا؟ کون سی چیز باعث بنی کہ عمر سعد جیسا آدمی ایک صحابی بزرگ کے گھر میں اس کی تربیت ہوئی، لیکن آخر میں اس کا انجام یہ ہوا، حضرت سعد بن ابی وقاص کی برزہ میں، ٹھیک، اس کا انجام یہ ہوا کہ نواسے رسول کا قاتل بن کے میدان کربلا کے اندر عہدے کی لالچ، ابن زیاد اس کو لالچ تھی۔ ابن زیاد کوفے کا حاکم تھا اس وقت کے کوفے کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس وقت کا کوفہ بڑا ترقی یافتہ شہر تھا، اس وقت کے کوفے کے پاس بہت زیادہ اختیار تھا، موجودہ کوفے کی طرح نہیں، موجودہ کوفہ تو چھوٹا سا ایک شہر ہے، اس وقت کے کوفے کے اندر پورا یہ ایران یعنی عراق سے اس طرف کے سارے علاقے اس میں آ جاتے تھے، پورا ایران اس کے اندر آ جاتا، آپ کا یہ سستان بلوچستان یہاں سندھ تک اگر اسلام تک پہنچا تو یہ سارا علاقہ کوفے کے کمانڈر کے انڈر میں آ جاتا تھا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ابن زیاد کو جو ابن زیاد خود بھی اس عہدے کی لالچ کی وجہ سے مارا گیا نا، خسران کا شکار ہو گیا اتنے بڑے عہدے کی وجہ سے۔ تو ابن زیاد نے لالچ دی کہ تمہیں رے کی حکومت دوں گا، رے موجودہ تہران کے ساتھ ہی ہے، تو رے کی حکومت کی لالچ میں انہوں نے ساتھ بن گیا، قاتل امام حسین بن گیا۔ امام علیہ السلام نے شب عاشور بھی اس کو دعوت دی، کربلا کے میدان میں باقاعدہ شب عاشور کو دعوت دے کر اس کو سمجھانے کی کوشش کی، ٹھیک ہے، اس کو باقاعدہ سمجھایا۔ کربلا کے میدان میں 2 یا 3 دفعہ امام کی اس کے ساتھ ملاقات ہوئی اور بار بار آپ کو سمجھانے کی کوشش کی کہ تم غلط کام کر رہے ہو، تم جس رستے پر جا رہے ہو اس کا انجام اچھا نہیں ہے۔ اور امام نے یہاں تک اس سے فرمایا دیکھیں جس عہدے کی تمہیں لالچ دی گئی ہے میں تمہیں خبر دے دوں، یہ منصب، یہ مقام، یہ رے کی ریاست تمہیں ملنے والی نہیں ہے، تمہیں ملنے والی نہیں ہے۔ امام نے فرمایا تمہیں رے کا گندم کھانا نصیب نہیں ہوگا۔ واضح الفاظ میں امام نے ان کو آگاہ فرمایا، پھر بھی کیا ہے پیچھے رکھے، پھر بھی اس نے ایک امام سے جو ملاقات ہونے کے بعد وہ چلا گیا نا، تو اس نے امام سے کہا کہ مجھے 1 رات کی مہلت دے دو۔ امام نے مہلت دی، جاؤ جا کر سوچو، تنہائی میں بیٹھ کے سوچو۔ وہ گئے اپنے خیمے میں، سوچا اس طرح اس طرف جنت ہے اس طرف جہنم ہے۔ آخر میں کہتے ہیں کہ روایت کے اندر کہ اس کے الفاظ یہ تھے، جنت میں خدا ہے، جنت میں خدا ہے، پتہ نہیں کوئی جنت ہو یا لیکن رے کی جو حکومت ہے وہ نقد ہے، وہ ابھی ملنے والا ہے۔ اس نے رے کی حکومت کا انتخاب کیا اور امام کے سامنے آ کے انکار کیا کہ میں رے کی حکومت نہیں چھوڑ سکتا۔ امام نے اس کو فرمایا آگاہ کہ تمہیں رے کی حکومت ملنے والی نہیں۔ تاریخ کربلا کے اندر سب سے زیادہ عبرتناک جو کردار ہے عمر صاحب، دنیا بھی گئی آخرت بھی گئی۔ جس دنیا کی خاطر اس نے نواسے رسول کو قتل کرنے پر آمادگی ظاہر کی، لشکر یزیدی کا کمانڈر بن کر سب سے پہلا دن عاشورہ کے دن اسے پھینکا اور لوگوں کو گواہ بنا کر پھینکا۔ صبح عاشور لوگوں کو اپنے لوگوں کو گواہ بنایا اور کہا کہ دیکھیں امتیاز یزید کے پاس میری گواہی دینا کہ سب سے پہلا دن میں پھینک رہا ہوں، اور کس وجہ سے پھینک رہا ہے؟ رے کی حکومت کے اصول کی خاطر۔
ایک تو واقعے کے بعد ابن زیاد نے صاف صاف انکار کر دیا، جس طرح یزید نے ابن زیاد کی گردن کے اوپر ڈال کر اپنے آپ کو بری ذمہ قرار دینے کی کوشش کی، یہ ڈرامہ رچایا، اسی طرح ایک موقع ایسا آیا کہ ابن زیاد نے عمر صاحب کی گردن پر ڈالنے کی کوشش کی۔ واقعے کا جو اس کی وجہ سے جو رد عمل معاشرے کے اندر آہستہ آہستہ ابھرتا چلا جا رہا تھا، اس سے مجبور ہو کر ابن زیاد نے اس کے گردن پر ڈالا اور کہا کہ تمہیں ریپ کی حکومت نہیں ہے، تم زندہ لے کے آتے میرے پاس۔ انکار کیا نہیں، اور 4 سال کے اندر اندر جناب مختار صدیقی نے واضح جہنم کر دیا عمر صاحب۔ تو یہ وہ کردار، تو اس لیے جو جن کے سامنے امتحان کا موقع جب آیا ناکام ہو گئے، لیکن واقعہ کربلا میں بھی، واقعہ کربلا سے پہلے کچھ ایسے کردار بھی ہمیں نظر آتے ہیں جو موت کی وجہ سے خوفزدہ نہیں ہوتے، وہ یہ سوچ کر کہ ہم مارے جائیں گے، ہم امام کی محبت میں، اہل بیت کی محبت میں مارے جائیں گے، ہماری زندگی خطرے میں پڑ جائے گی، ہمارے بچوں کا کیا بنے گا، ہماری اولاد کا، بیوی بچوں کا کیا بنے گا، ان کے مستقبل کا نہیں سوچ۔ سب سے پہلے مقدم اللہ اور اس کے دین اہل بیت کا۔ حضور اکرم کو فرما کر ہیں ان کی مستقلین کتاب اللہ کا ذکر کیا ہے، ٹھیک ہے، میں تمہارے درمیان یہ 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں کہ اگر تم گمراہی سے بچنا چاہتے ہو، دونوں سے تمسک اختیار کرو۔ وہ جانتے تھے، تو اس سے جاننے کے باوجود موت کو گلے لگانے کے لیے تیار ہے، اہل بیت کا دامن چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بڑا ایک دلچسپ واقعہ تاریخ کے اندر ملتا ہے۔ ایک دن اسی کوفے کے اندر واقعہ کربلا سے چند دن پہلے کوفے کے اندر کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں ایک طرف سے حضرت میثم تمار آئے، ایک طرف سے حضرت میثم تمار آئے، دوسری طرف سے حضرت حبیب بن مظاہر آئے، دونوں کی ملاقات ہوئی، ان دونوں کی ملاقات ہوئی، لوگ بیٹھے ہوئے، تو ان کے درمیان گفتگو ہوئی اور بے تکلفانہ اور مزاحانہ انداز سے گفتگو، اور گفتگو میں کیا گفتگو تھی؟ جناب حبیب بن مظاہر نے جناب میثم تمار کو مخاطب کر کے کہا، سلام اس بندے پر، میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک دن آئے گا کہ تمہیں عمرو بن حریث کے گھر کے سامنے ڈانٹ کے اوپر لٹکایا جائے گا اور تمہاری زبان کاٹ دی جائے گی امیر المومنین علی علیہ السلام کی محبت میں۔ وہ سننے والے حیران رہ گئے کہ یہ کیا دیکھ کی خبر دے رہے ہیں۔ تو جب یہ کہا جناب حبیب نے، تو اس طرح سے جناب میثم تمار نے کہا، میرا سلام ہے اس بندے پر کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ امیر المومنین کے فرزند کی محبت میں جس کو قتل کیا جائے گا اور اس کے سر کو لوہے کے نیزہ پر بلند کر کے اسی کوفے کے اندر لایا جائے گا۔ یہ اس طرح گفتگو کی آپس میں، اور حضرت میثم اس طرف چلے گئے، جناب حبیب چلے گئے، اور یہ لوگ آپس میں کہنے لگے کتنے جھوٹے ہیں یہ لوگ، کتنے جھوٹے ہیں، کتنا بڑا جھوٹ بولا ہے لوگوں نے، جیسے ایک دوسرے کے بارے میں بہت ساری چیزیں جانتے ہیں۔ اتنے میں جناب رشید حجری آئے، ابھی یہ بات کر رہے تھے جناب رشید حجری۔ رشید حجری کون ہے؟ امیر المومنین علیہ السلام کے خاص اصحاب میں سے اور صاحب اسرار اصحاب میں سے، صاحب راز، امیر المومنین کے صاحب راز ہیں۔ تو انہوں نے جناب رشید حجری کے پاس شکایت کی ان دونوں۔ ابھی آپ کے آنے سے پہلے ہم نے دیکھا کہ 2 جھوٹے لوگ تھے، ان میں سے ایک نے اس کے بارے میں یہ کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہیں عمرو بن حریث کے گھر کے سامنے فلاں درخت کے اوپر، نخل کے اوپر، کھجور کے درخت کے اوپر لٹکایا جائے گا، زبان کاٹ دی جائے گی اور امیر المومنین کی محبت میں شہید کیا جائے گا۔ تو دوسرے نے یہ کہا کہ فرزند امیر المومنین امام حسین کی محبت میں تمہیں قتل کیا جائے گا اور تمہارے سر کو یہاں پر لایا جائے گا۔ کتنے جھوٹے ہیں وہ دونوں؟ ہم پوچھا رشید کون تھے وہ دونوں؟ انہوں نے کہا کہ ایک میثم تمار تھے اور دوسرے حبیب بن مظاہر تھے۔ تو حضرت رشید حجری نے وہاں پر ایک اور بات، جناب رشید حجری نے ان سے پوچھا، اچھا میثم تمار نے کوئی اور بات نہیں کی؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، اتنا کہا۔ تو حضرت رشید نے کہا میثم تمار شاید ایک بات بتانا بھول گئے، ایک بات کو بتانا بھول گئے۔ وہ کیا؟ جناب میثم یہ بتانا بھول گئے حبیب سے کہ وہ آدمی کہ جو حبیب کے سر کو لوہ کے نیزہ پر اٹھا کر کوفے کے اندر لے کے آئے گا، وہ صرف 100 درہم کی لالچ میں یہ کام
یہ کہا اور وہاں سے گزر گئے. تو یہ لوگ جو جناب میثم اور جناب حبیب کو برا بھلا کہہ رہے تھے، اب ان کا رخ جو ہے جناب رشید حاضری کی طرف. ہم تو میثم اور حبیب کی شکایت کر رہے تھے، یہ تو ان سے بھی بڑے جھوٹے نکلے. ہر روایت کے اندر ملتا ہے یہی الفاظ تھے کوفے، یہی لوگ تھے کوفے کے اندر. چند دنوں کے اندر ان واقعات کی حقیقت کو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اعتراف کیا کہ فلاں موقع پر جب ہم تھے واقع کربلا سے، آپ جانتے ہیں کہ 22 ہجری کو 8 دن پہلے، محرم الحرام سے 8 دن پہلے، محرم الحرام 61 ہجری سے 8 دن پہلے، یعنی جب امام کی شہادت ہوئی تو امام کی شہادت سے کتنے دن پہلے ہوگا؟ 18 دن پہلے حضرت میثم تمار کو ابن زیاد نے گرفتار کروایا. گرفتار کر کے عمرو بن حریث کے گھر کے سامنے موجود اس نخل کے اوپر لٹکایا. لٹکانے کے بعد ان کو شہید کرنے کا حکم دیا. جناب میثم تمار نے کہا کہ مجھے تو امیر المومنین نے یہ خبر دی ہے کہ میری زبان کاٹ دی جائے گی. ابن زیاد نے کہا کہ خبردار اسے زبان نہ کاٹو تاکہ اس کے مولا کی جانب سے جو پیشن گوئی کی گئی ہے وہ کیا وہ جھوٹ ثابت ہو. لیکن اس کے ہاتھ پیر کاٹ دیے، اس درخت کے اوپر ہاتھ پیر کاٹ دیے. جب ہاتھ پیر کاٹے گئے، حضرت میثم تمار وہاں پر ہے، زبان سالم ہے، زبان سے مولا کائنات کے فضائل بیان کرنے لگے. اب ظاہر ہے کوفے کے اندر اتنا بڑا واقعہ، ہم لوگوں کا جمع غفیر وہاں پر ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں. تو اتنے اجتماع کے اندر جناب میثم تمار نے امیر المومنین کے فضائل بیان کر. ابن زیاد کو خبر دی گئی کہ میثم تمار تو معاملہ خراب کر رہا ہے. ابن زیاد نے کہا کہ اس کی زبان کاٹ. یہاں تک کہ امیر المومنین کی جو بشارت تھی اس کے لیے شہادت کے حوالے سے وہ پوری ہو گئی اور وہیں پر 2-3 دن کے بعد وہ شہید ہو گئے. اسی درخت کے اوپر لٹک کر 3 دن کے اندر شہید ہو. اور پھر ان لوگوں نے یہ منظر دیکھا. اس کے بعد 10 محرم الحرام کو واقع کربلا ہوا. 11-12 محرم الحرام کو جب کوفے کے اندر سرحائے مقدس کو جب لایا گیا، انہی لوگوں نے کہ جو ان کو جھوٹا کہتے تھے دیکھا کہ جناب حبیب کے مظاہر کے سر اقدس کو بھی ایک آدمی ابن زیاد سے 100 درہم دینے کی لالچ میں لا کر کوفے کے بازاروں میں پھرا کر دار العمارے کی طرف لے کے جا رہا ہے. تو ان لوگوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ ہم جن کو جھوٹا کہہ رہے تھے وہ حقیقت جانتے تھے، لیکن حقیقت جاننے کے باوجود انہوں نے اس ولایت سے پیچھے ہٹنے کو گوارا نہیں کیا. موت تسلیم کی، شہادت کو قبول کیا، پیچھے نہیں کیا. بس اللہ تعالیٰ کا حکم کرا. یہی میدان کربلا کے اندر آنے والے ہر شہید کا جذبہ تھا. سب جانتے تھے جو 72 جو شہداء میدان کربلا کے اندر سب جانتے ہیں کہ ہم مارے جائیں گے، ہم شہید ہوں گے، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ یہ امتحان الہی ہے. اس امتحان الہی میں حضور اکرم جو فرمان دیتے ہیں میں تمہارے درمیان قرآن اور اہل بیت چھوڑ کر جا رہا ہوں. اہل بیت کے نمائندے امام حسین آپ کا ساتھ دینا ہے، حق کا ساتھ دینا ہے، اور حق کا ساتھ دینے کی وجہ سے اگر موت آتی ہے موت ہمارے لیے موجود. بس میدان عاشورہ کا دن آیا، امام علیہ السلام کی قربانی کا دفتر کھل گیا. آوان و انصار آئے، شہادتیں پیش کی. حضرت علی اکبر علیہ السلام آئے، شہادت پیش کی. مولانا محمد آئے، اپنی شہادتیں پیش کی. جناب قاسم وغیرہ سب کی شہادتیں ہو گئی. یہاں تک کہ ایک منزل ایسی آتی ہے امام علیہ السلام یعقوب تنہا رہ جاتے، آپ میدان کربلا میں تشریف لے جاتے ہیں اور صدائے استغاثہ بلند کرتے ہیں. ہر من ناصر ینصرنا، ہر من مغیث یغیثنا. ہے کوئی مدد کرنے والا کہ جو میری نصرت کے لیے آگے آئے، ہے کوئی میرے استغاثے کے اوپر لبیک کہنے والا. اللہ تعالیٰ نے موضوع میں کربلا امام علیہ السلام نے جب استغاثہ بلند فرمایا تو خیمے سے سیلانیوں کے رونے کی آوازیں بلند ہوئی. امام علیہ السلام نے میدان کی جانب آئے اور آنے کے بعد آپ نے جناب زینب کو کبریٰ سے فرمایا کہ بہنا زینب، میں نے کہا تھا کہ میری زندگی میں گریہ نہ کرنا، لیکن آپ لوگوں کی گریہ کی آوازیں باہر آ گئی ہیں. جناب زینب کو کبریٰ نے فرمایا کہ مولا ہے بھیا جان، آپ کے صدائے استغاثے کے بعد کہ ہم اپنے دلوں کو تھام کے بیٹھے تھے، لیکن یہ 6 مہینے کا بچہ جناب سے یہ آپ کی آواز سننے کو بات دیتے ہو گئے.
کے اندر ہلچل مچ گئی تو اس نے حرملا کا حکم دیا، ایک طاقت حضرت حسین، اے حرملا حسین کے کمان کو قبول کر کے ادادار حرملا نے تیر کا ایک نشانہ دیا، جناب علی اصغر علیہ السلام کے گھٹنے مبارک کا آپ کے گردن کے اوپر وہ تیر چوٹی سے ٹوٹ آیا، جناب علی اصغر امام حسین علیہ السلام کے ہاتھوں کو توڑ کر جان دیتے ہیں۔ اس کے بعد امام کے اللہ کی جانب حضرت علی اصغر علیہ السلام کو اس ننھے سے لاشے کو لے کر آتے ہیں۔ ازادار کو آپ نے پہلے سنا، آپ جانتے ہیں کہ امام سارے شہداء کے لاشوں کو لے کر آئے، لیکن اللہ کی جانب آپ اتنے مسترب نہیں ہوئے جتنا اس طرح جناب علی اصغر کے لاشے کو اٹھا کر جب آپ آ رہے تھے۔ روایت میں ملتا ہے 7 قدم آگے بڑھے پھر پیچھے ہٹ جاتے تھے، آگے بڑھتے پھر پیچھے ہٹ جاتے، یہاں تک کہ 7ویں مرتبہ